یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان تھا جو یتیم تھا اور اکیلا رہتا تھا۔ اس کو دین پڑھنے کا شوق ہو گیا اور اس نے دینی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب لوگوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، نہ اس کی ماں ہے نہ باپ، اور کھانا کدھر سے کھائے گا۔ حضرت مولانا روم کہتے ہیں، نوجوان نے جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی جہاں وہ صبح مدرسے جاتا اور رات کو جھونپڑی میں رہتا اور اللہ کا ذکر کرتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی اپنی سہیلیوں اور محافظوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلی مگر راستہ بھول گئی۔ وہ جنگل کی گہرائیوں میں بھٹکتی رہی یہاں تک کہ شام ڈھل گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ آس پاس صرف جانوروں کی آوازیں تھیں، شیر کے دھاڑنے کی آواز، بھیڑیوں کے چیخنے کی آواز۔ سبھی بچھڑ چکے تھے، نہ کوئی سپاہی پاس تھا نہ کوئی مددگار۔ ڈرتے ڈرتے وہ جنگل میں چلتے ہوئے ایک جھونپڑی تک پہنچی۔ اندر وہی نوجوان بیٹھا تھا، چراغ جلائے سبق یاد کر رہا تھا۔ شہزادی نے گھبرا کر کہا، مجھے پناہ چاہیے ورنہ جنگلی جانور مجھے کھا جائیں گے۔ نوجوان کہتا ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ شہزادی ہے اور میری جھونپڑی چھوٹی ہے۔ رات کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جنگل ہے اور جانور بھی آ جاتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، میری جھونپڑی اب کے قابل نہیں ہے، پھر بھی اگر آنا چاہتی ہو تو یہاں رات رک سکتی ہو۔ وہ جھونپڑی میں آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، سہارا کوئی نہیں، اگر میں محل کو نکلوں گی تو جانور مجھے کھا جائیں گے۔ نوجوان کہتا ہے، میں نے اسے جگہ دے دی۔ اکیلی عورت، چراغ جل رہا ہے، میں سبق یاد کر رہا ہوں مگر میں بے چین تھا، اور نبی پاک کا فرمان یاد آ جاتا ہے، جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوجوان ساری رات سبق یاد کرتا رہا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جلتے چراغ پر اپنی انگلی رکھتا، جب وہ جلتی تو پیچھے کھینچ لیتا۔ پھر کچھ دیر بعد دوسری انگلی رکھتا، جب وہ بھی جلتی تو اسے بھی پیچھے کر لیتا۔ شہزادی سے کہا، سو جاؤ، لیکن ڈر کے مارے نیند اسے بھی کہاں آ رہی تھی۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی اور نوجوان کے ہاتھ کی ساری انگلیاں جل چکی تھیں۔ صبح جب ہوئی تو نوجوان چیخا، نکل جا، دوڑ جا، بس بہت ہو گیا میرے صبر کا امتحان، اب چلی جا۔ شہزادی نکل گئی، سپاہی اسے ڈھونڈ رہے تھے اور بادشاہ بھی جنگل میں آ چکا تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی بیٹی ملی تو وہ اسے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، بیٹی میں لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی، سپاہی ساتھ ہی تھے، کیونکہ اگر یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کی بیٹی بھٹک کر کہیں رات گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ میں لوگوں کو کیا کہوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، بتاؤ رات کہاں تھی؟ شہزادی نے جواب دیا، ایک نیک نوجوان کے پاس۔ یہ سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، بیٹی میں تو تمہاری بات مان لوں گا لیکن لوگ نہیں مانیں گے، وہ میرا جینا محال کر دیں گے۔ اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تم رات اس کے پاس ٹھہری تھی، میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی میری مجبوری ہے، اگر وہ نوجوان راز اگدے تو اس لیے اسے قتل کرنا پڑے گا۔ شہزادی رونے لگی اور بادشاہ کی منتیں کرنے لگی، اب میرے محسن کو مار دیں گے، وہ جس نے میری عزت بچائی اب اسے سزا دیں گے۔ مگر بادشاہ سخت لہجے میں بولا، میں بادشاہ ہوں، میرا اپنا وقار ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے قتل کا حکم سنا دیا گیا۔ جب سزا کا وقت آیا تو شہزادی نے بادشاہ سے کہا، مجھے نوجوان سے ایک سوال پوچھنے دو۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ شہزادی بولی، ساری رات بیدار میں بھی رہی اور جاگ تم بھی رہے تھے، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ جو تم چراغ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کر جلاتے تھے وہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ سن کر نوجوان دھاڑے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، کیا کروں، میں نے رسول کا دین پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے کہ زانی کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے گا۔ اب جب کہ میں نے یہ سب پڑھا ہوا تھا، اسی لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب بھی شیطان مجھے بہکاتا کہ بدکاری کر لوں، میں اپنا ہاتھ آگ پر رکھتا اور خود سے کہتا، اگر یہ چھوٹی سی آگ برداشت نہیں ہوتی تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ جب بادشاہ نے یہ الفاظ سنے تو چیخیں مارتے ہوئے رونے لگا اور کہنے لگا، آہ نوجوان تو میرے نبی کا سچا غلام ہے، اور نبی کے سچے غلاموں کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا، اب تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تم ہی بنو گے۔ اب نوجوان لوگوں سے کہتا ہے، تم کہتے تھے کہ دین کے راستے پر چل کر مجھے کیا ملے گا، تو دیکھ لو، اگر تم دین کے راستے پر چلتے ہو تو اللہ تمہیں تخت و تاج بھی دے دیتا ہے۔ بے شک جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دین کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ اسے وہ عزت اور مقام عطا کرتا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔
آزمائشوں میں صبر اور استقامت ہی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔